ہاں یہاں نہیں، آپ کتنا ہاتھ پیر ماریے، وہاں سے بن کے آتا ہے، کیونکہ جناب خدیجہ کی شادی تو میرے نبی سے ہونا ہی تھی۔ اگر پیغام خدیجہ کی طرف سے نہ جاتا اور پیغام ادھر سے جاتا تو جیسے دوسرے پیغام دینے والوں کو لوگوں نے لالچی کہا، وہی لالچ کا الزام میرے نبی پر بھی آتا۔ اس لیے خدیجہ نے خود اپنی طرف سے پیغام دے کر محمد کو الزام طمع سے بچایا ہے۔ تو اب خدیجہ کا احسان ہے محمد کو یا نہیں ہے؟ بھائی خدیجہ کا احسان محمد پر نہیں، اور کسی کا احسان ہے؟ اور احسان ہے جناب ابو طالب کا۔ جناب ابو طالب کا کیا احسان ہے؟ جناب ابو طالب کا احسان یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو قاضی کی ضرورت پڑتی ہے، عقد پڑھنے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ عقد کس نے پڑھا ہے؟ جناب ابو طالب نے۔ مجھے پورا خطبہ نہیں پڑھنا ہے، فقط اتنا جز جتنے سے میرا مقصد حل ہوگا۔ جناب ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھتے پڑھتے کہا، دیکھو میرے لال کے پاس دولت دنیا نام کی کوئی شے نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو کہا ہے جملہ، اگر یہ کہوں کہ اسے سنہرے حرفوں میں لکھا جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جناب ابو طالب نے کہا، دیکھو میرے لال کے پاس دولت دنیا نام کی کوئی شے نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو شرف بخشا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے۔ بھائی اعلان نبوت سے پہلے محمد کے چہرے پہ نبوت کی جو جھلکیاں دیکھ رہا ہو، لوگ اسے کافر کہہ رہے ہیں۔ وہ کافر ہوگا تو مسلمان کون ہوگا؟ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔ عقیدہ نہیں ملا، ملا ملے مگر انہیں مولا نہیں ملا۔ جس کو علی کے باپ کے کلمے کی فکر ہے، کچھ جن کو اپنے باپ کا سجدہ نہیں ملا۔ ایک نعرہ حیدری، بلند نعرہ تلوار۔ وہ مسلمان کہاں؟ کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ رسول اللہ کان میں کہتے رہے نہیں پڑھا۔ اچھا وہ کافر؟ نکاح کس نے پڑھا؟ عقد کس نے پڑھا؟ اگر عقد رسول کا ابو طالب نے پڑھا تم کہتے ہو کافر؟ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ ایک مل جل کے بابا سے سلمان دے دیا۔ اگر ابو طالب نے پڑھا ہے تو سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کا بھی کسی کا پنڈت کو بلا کے کروائیے۔ تم کہتے ہو بھائی بہت جو تم کہتے ہو کلمہ نہیں پڑھا مسلمان نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ابو طالب کی وہ شخصیت ہے جن کی انگلی کے اشارے سے کل ایمان چلتا تھا۔ تم ایمان کی بات کرتے ہو، کل ایمان چلتا تھا۔ بس عزیزان گرامی ایک اور مل جل کے آواز سے بلند صلوات بھیج دیجیے۔ کہاں میرے لال کے پاس دولت دنیا نام کی کوئی شے نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو شرف بخشا اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے۔ یہ دولت ہے کیا؟ چلتا پھرتا سایہ ہے، آج اس کے سر پہ تو کل اس کے سر پہ۔ ابو طالب یہ دولت کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ کہا اس لیے نکاح کے خطبے میں دولت کو بے وقت ثابت کر کے جناب ابو طالب نے بھی محمد کو الزام طمع سے بچایا ہے۔ تو خدیجہ کا بھی احسان محمد پر، ابو طالب کا بھی احسان محمد پر۔ خدیجہ نے اپنی طرف سے پیغام دے کے محمد کو الزام طمع سے بچایا، ابو طالب نے نکاح کے خطبے میں دولت کو بے وقت ثابت کر کے محمد کو الزام طمع سے بچایا۔ قرآن آواز دے رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد ہے اللہ کے رسول۔ تو اب اس احسان کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا یا نہیں دے گا؟ اللہ نے دیا، دونوں کا بدلہ دیا۔ کیا بدلہ دیا؟ ارے خدیجہ کو مومنین کی ماں بنا دیا، ابو طالب کو کل ایمان کا باپ بنا دیا۔ صلوات بھیجے محمد۔
مومنین کی ماں بن گئی، بیت الشرف میں آئی اور آنے کے بعد دن گزرنے لگے، گزرتے گزرتے ایک وقت وہ آیا جب سارا عرب قحط سالی کا شکار، میرا رسول بیت الشرف سے چلا جا رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد واپس آئے، جب واپس آئے تو آنکھوں میں آنسو ہیں، جب گئے تھے تو چہرے پہ رونق تھی، کہا جناب خدیجہ ایک مرتبہ دیکھتی ہی دیکھا اور دیکھ کے دوڑتی ہوئی آئی، آنسو پوچھے، کہا خدا کے رسول یہ کیا بات ہے، یہ آنکھ میں آنسو کیسے، اے میرے والی و وارث بتائیے تو صحیح، کہا خدیجہ مخلوق خدا کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، کہا کیا بات ہے، کہا مرد بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، اور یہی نہیں معصوم سسک رہے ہیں۔ دیکھیے عورت کی شان یہی ہے کہ مرد کو پریشان دیکھے تو خود پریشان ہو جائے، اب وہ عورت نہیں ہے جو خود پریشان کرتی رہے اپنے مرد کو، صلوات بھیجا محمد والے۔ نہیں بھائی دیکھو، کوئی کسی کا بھائی اشارہ نہ کرے، ہم ایک جنرلی بات کر رہے ہیں، اور ہر گھر میں کھٹ پٹ ہوتی ہے، یہ نہ سمجھیے کہ لڑائی ہی نہیں ہوتی، میاں بیوی لڑتے ہیں، لیکن اس میں جب تیسرا بول لیتا بات بڑھ جاتی ہے، اگر نہیں بولتا تو بات ختم ہو جاتی ہے، صلوات بھیجا محمد نہیں، لڑائی کس گھر میں نہیں ہوتی ہے، چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ نہیں میرے یہاں گھر میں تو میاں بیوی کبھی خود پٹ نہیں، خود پٹ تو ہوئی۔ اب یہ ہے کسی کے یہاں سنائی پڑی، کسی کے یہاں نہیں سنائی پڑی۔ ایک صاحب کہنے لگے یار کیا بتاؤں مولانا، پھنس کے رہ گئے، بہت لڑتی ہے بیوی، تو ہم نے کہا طلاق دے دو، جب نہیں پڑتی ہے مزاج نہیں میچ کھاتا تو طلاق دے دو، تو ہم بگڑ گئے، بہت توجہ سنیے گا، بگڑ گئے، کہا کیا کہا طلاق دے دوں، کہا بھائی اب تم ہی کہتے ہو کہ پٹتی نہیں ہے بہت لڑتی ہے، تو انہوں نے کہا لاکھ لڑتی ہو مگر رہتی تو گھر ہی میں ہے، مکان میں لڑتی ہے، شوہر سے میدان میں دیور سے لڑنے کے لیے نہیں جاتی ہے۔ ہم جب میدان میں نہیں گئے تو کیوں دے دوں، وہ میدان میں گئے تو نہیں دی، تو میری تو گھر ہی میں لڑتی ہے، چلنے دو، صلوات بھیجا محمد۔ بس عزیزان گرامی، آئی خدیجہ، دیکھیں پھولو کیا پڑھ رہے ہیں لیکن بابو کیا پڑھ کے آ رہے ہیں، آواز ابھی بیٹھ چکی ہے، اس لیے بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، صلوات بھیج دیجیے محمد والے۔ اچھا پڑھنے کی بات نہیں ہے، یہاں لفافہ ہے واہ واہی پہ، بہت زمان جب سے پڑھ رہے ہیں تب سے یہ ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں جب یہاں واہ واہ سنتے ہیں تو وہاں وہ پیسے بڑھاتے اس میں، نہیں تو لفافہ کمزور ہوتا ہے، صلوات بھیجیے محمد والے۔ بھائی مولا علی کا اگر کوئی چاہنے والا ہے اور نعرہ لگایا جائے تو یہ قید نہیں کہ اندر ہی والے اس کا جواب دے، باہر والے بیٹھے رہے۔ عقیدے کے اعتبار سے سب کو بولنا ہے، اگر علی کے چاہنے والے تو مل جل کے بآواز بلند صلوات بھیجو۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے ہر ایک نعرہ بھی نہیں بلند کر پاتا، جی تو چاہتا ہے لیکن دائیں بات دے کے ذرا سے شرمندگی ہوتا ہے یار یہ ہنسیں گے، لیکن جسے اور عشق کا عرفان و صورت میسم فراز دار پہ بھی پرسکون بولتا ہے۔
اور حسب نسب کا کھڑا ہو تو چپ نہیں رہتا. علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولے. مل کر بولو, زور سے بولو, سارے بولو, عیسیٰ کا مولا, خدا کا مولا, سلمان کا مولا, ادھر کا مولا, نمبر کا مولا, علی کی لچک میں, پھولوں کی مہک میں, ہر سچی بات میں, مردوں کو جلائے, مشکل سے بچائے, امداد کو آئے, اب تیرے حوالے, اب تیرے حوالے, ابو طالب کا بیٹا, نعرہ حیدری, نعرہ تلوار. بھائی ماشاء اللہ, جزاک اللہ, بہت بہت زبردست نعرہ لگایا. اچھا بات, جناب خدیجہ آئیں. آنے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے بہتے ہوئے آنسو پوچھے, اور پوچھنے کے بعد کہا خدا کے رسول کیا بات ہے؟ کہا کیا بتاؤں, مخلوق خدا کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا. کہا بس یہ خدیجہ کی زندگی میں یہ دولت کس دن کام آئے گی, یہ خزانہ کس دن کام آئے گا. اور پھر اپنے خادموں کو حکم دیا ساری دولت لا کے میرے نبی کے قدموں پہ نثار کرو. اور جب خادموں نے دولت لا کے ڈھیر کرنا شروع کی تو اونچا انبار لگ گیا تھا. تاریخ میں اتنا اونچا انبار تھا کہ نہ ادھر کا آدمی ادھر کے آدمی کو دیکھ سکتا تھا, نہ ادھر کا آدمی ادھر کا آدمی کو دیکھ سکتا تھا. اتنا اونچا انبار. اب جو یہ دولت نثار کر رہے ہیں, قربان کر رہے ہیں نبی کے قدموں پہ, تو ہے خدیجہ کی احسان, ہے خدیجہ کا, یہ نہیں محمد ہے. اچھا یہ جو دولت ملی محمد کو, انہوں نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا. جو بھوکے تھے مرغ مسلم کھانے لگے, جو برائنا گھومتے تھے اچھے سے اچھا لباس پہننے لگے. اما بھائی یہ سمجھ لو جب خدیجہ کی دولت محمد نے تقسیم کیا تو کل کا فقیر آج کا غنی بن گیا. سلوات میں محمد حال کا فقیر مستقبل کا غنی کہلایا. اور تو اب خدیجہ کا احسان ہے محمد پر, اور کسی کا احسان ہے چاہنے والے چچا ابو طالب کا. بہت جلدی چاہنے والے چچا ابو طالب کا کیا احسان ہے. نبی نے جب تبلیغ شروع کی تو راہ میں رکاوٹیں درپیش آئی, راستے میں کانٹے بچھائے گئے, جسم پہ غلاظت پھینکی گئی, لیکن ان ساری صعوبتوں کے باوجود بھی میرا جناب ابو طالب سینہ سپر رہے. یعنی یوں کہوں کہ پوری زندگی حفاظت رسول میں گزار دی. تو اب ابو طالب کا احسان ہے محمد پر یا نہیں؟ خدیجہ کا احسان, ابو طالب کا احسان. خدیجہ کا احسان یہ کہ انہوں نے ساری دولت نبی کے قدموں پہ نثار کر دی. ابو طالب کا احسان یہ کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی حفاظت رسول میں گزار دی. تو ابو طالب کا بھی احسان محمد پر, خدیجہ کا بھی احسان محمد پر. قرآن آواز دے رہا وما محمد الا رسول, محمد ہے اللہ کے رسول. تو اب یہ احسان کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا یا نہیں دے گا؟ اے میرے معبود پچھلے احسانوں کا بدلہ دے دیا, اب اس احسان کا کیا بدلہ دے گا؟ کہا اس کا احسان کا بدلہ ایسا دوں گا جسے رہتی دنیا تک بھول نہ پائے. کیا بدلہ دے گا؟ کہا ابو طالب کو جو بدلہ دوں گا اس کا نام علی ہوگا, جو خدیجہ کو بدلہ دوں گا اس کا نام سیدہ ہوگا. بدلے کی شکل میں جناب خدیجہ کو سیدہ چن چن کے بدلہ دیا ہے اللہ نے. اے میرے معبود, ابو طالب نے تیرے محمد کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے, اپنے گھر میں پرورش کی ہے, اپنے گھر میں پناہ کی ہے, اس کا کیا بدلہ دے گا؟ کہا کوئی بات نہیں, اگر انہوں نے محمد کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے تو ان کے بیٹے علی کو اپنے گھر میں جگہ دوں گا.
ڈر سے نہیں بلاؤں گا، دیوار میں ڈر بنا کے بلاؤں گا کہ جس سے دنیا سمجھ لے یہ احسان کا بدلہ ہے۔ جناب ابو طالب معصوم ہے؟ نہیں۔ معجز نما ہے؟ نہیں۔ نہ معصوم نہ معجز نما، لیکن آگوش میں پلنے والا بچہ علی جیسا معصوم، علی جیسا معجز نما۔ جناب خدیجہ معصومہ ہے؟ نہیں۔ معجز نما ہے؟ نہیں، لیکن کردار کے اعتبار سے اتنی بلند کہ سیدہ جیسی معصومہ، فاطمہ جیسی معصومہ، معجز نما۔ بس عزیزان گرامی، اگر غیر معصومہ کی آگوش میں پلنے والی بچی فاطمہ جیسی معصومہ بن سکتی ہے، اگر ابو طالب جیسے غیر معصوم کی آگوش میں پلنے والا بچہ علی جیسا معصوم ہو سکتا ہے، تو اگر معصومہ اور معصوم کی شادی ہو جائے، عقد ہو جائے، اور ان کے بیٹے حسن حسین جوانان جنت کے سردار بن جائے، تو اب نہ کہنا یہ کیسے ہوا۔ ان کے نانا بھی معصوم، ان کی ماں بھی معصومہ، ان کا باپ بھی معصوم، ان کا بھائی بھی معصوم، یہ ایک معصوم نورانی سلسلہ ہے۔ یہ سب آئے تھے جنت لے جانے کے لیے، جنت لے جائیں گے سب کو۔ ہاں عزیزان گرامی، لیکن دیکھیے ایک میسج بھی اسی کے ساتھ کرتا تھا، ان کے یہاں بھی پڑھ چکا ہوں لیکن دوہرا دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے کہا کہ جہاں یہ عزاداری ہوتی ہے، جہاں رات رات بھر جاگتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس عزاداری سے کیا لینا دینا، کیا ہوتا ہے؟ یہ رات بھر ماتم کرتے ہیں، مگر اسے ہوتا کیا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ بجا ہے، بیجا نہیں ہے۔ جب آپ ماتم کرتے ہیں، رات رات بھر وعدے کرتے ہیں، جا کے سینہ زنی کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، اور کنیزان سیدہ شب داریاں کرتی رات رات بھر، تو مولا مسکراتے ہیں، میرے چاہنے والے عزادار مصروف عزا ہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں۔ یزید سے کہتے بول یزید، اب بتا یہ تیرا نام لے رہے ہیں یا میرا نام لے رہے ہیں؟ یزید خاموش ہے، کیا جواب دے؟ کون جیتا، تو جیتا یا میں جیتا؟ یزید خاموش ہے، کہا اپنی نیند کو دور کر کے رات بھر جاگتے رہتے ہیں، لیکن جب صبح ہونے لگتی ہے، 4 بجے آپ سو جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ یزید سر اٹھاتا ہے، حسین یہ تمہارے چاہنے والے ہیں، اب یہ بتاؤ کون جیتا؟ رات بھر تو تمہیں یاد کرتے رہے، تم نے سجدے میں سر کٹایا، اس سجدے کو نہیں ادا کیا۔ اس لیے میں بالخصوص کہتا ہوں کہ اگر رات بھر آپ ماتم کریں تو صبح کی نماز پڑھ کے ہی سوئیں، نماز نہ قضا ہونے پائے۔ صلوات بھیجیں محمد بس عزیزان گرامی۔ اور دوسری بات ایک اور، وہ یہ کہ جہاں آپ 2.25 مہینے فرش عزا بچھاتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، نام حسین میں لٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو 9 تاریخ بھی خالی نہ جائے، اس دن ضرور فرش تبرہ بچھائیں، حسین کے قاتلوں پہ لعنت کریں۔ اگر آپ نہیں کرتے تو مکمل عزاداری نہیں ہو پاتی۔ اسی طریقے سے کہ حج پہ تو جاتے ہیں، سعی بھی کریں گے، صفا مروہ، حجر اسود کے بوسے بھی لیں گے، میدان عرفات میں عبادت بھی کریں گے، لیکن شیطان کو کنکریاں نہیں ماریں گے۔ اگر کنکریاں نہ مارے تو مکمل کہاں حج ہوا؟ اسی طرح سے 9 تاریخ کو اگر حسین کے قاتلوں پہ لعنت نہ کریں گے تو مکمل نہیں ہوگی عزاداری۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ یہ ضروری ہے، کیونکہ آج کچھ لوگ مٹانے والے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا فوج بازی نہ کیجئے، آپ فرش بچھائیے، فرش تبرہ، کچھ نہ بانٹیے، ہم امرتی اور گلاب جامن اور بالو شاہی کی نہیں، کچالو بانٹیے اس کے نام پہ، لیکن کریے آرام سے، 2-4 شاعر ہوں اور بیٹھ کے ہو جائے۔ یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک بجاتے ہوئے گلیوں پہ بھی لیں، یہ بھی غلط ہے، دل آزاری بھی، کسی کے لیے نہیں،
کسی کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ ہم اپنے بخشوانے کے لیے کریں، تب ہے مکمل آزاداری۔ بس عزیزان گرامی، یہ سب نورانی شخصیتیں ہیں، آئے تھے لے جانے کے لیے، جنت لے جائیں گے، لیکن لوگ انہی پہ مظالم ڈھا جائیں گے۔ دیکھیں میں نے جعفر جن کا واقعہ کا وعدہ کیا تھا، اور یہ بزرگ محترم آئے بھی ہیں، لیکن معذرت خواہ اس لیے ہوں کہ انہوں نے جو جناب سیدہ کی فریاد کے اشعار پڑھے ہیں بہت زبردست، تو ابھی آپ بعد میں آئے ہیں، ابھی تو پڑھ رہے تھے، بہت زبردست اشعار جو جناب سیدہ نے فریاد کی تھی، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند عزیزان گرامی، ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، سب سے پہلے جناب سیدہ پہ رونے کی پابندی لگائی گئی، مولا کائنات کے ذریعے پیغام بھیجا گیا، مولا کائنات آئے، مگر آ کے ایک مرتبہ سیدہ کے قریب بیٹھ گئے، لب ہل رہے ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ سیدہ نے دیکھا، کہا ابو الحسن ایسا لگتا ہے کہ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بنت رسول کہنا تو چاہتا ہوں، مگر کیسے کہوں، دل کو بہت صدمہ پہنچے گا۔ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہا بنت رسول دنیا والوں نے کہا ہے، مدینے والوں نے کہا ہے کہ جا کے رسول کی بیٹی سے کہہ دو کہ اگر ان کو اپنے بابا کو رونا ہے تو یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں، ہر وقت کے رونے سے سونا آرام ہو گیا ہے۔ بس یہ سننا تھا، سیدہ چیخ کر روئی، کہا بس چند دن کی اور مہمان ہے سیدہ، اس کے بعد سیدہ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دشمن دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور لکڑیاں جلائی جا رہی ہیں، آواز دے رہے ہیں علی کو باہر نکالو، جناب سیدہ کہہ رہی اس میں کوئی غیر نہیں، ابھی میرے بابا کو کتنے دن ہوئے ہیں رخصت میں، جاؤ بیٹا کچھ بھی ہو علی کو باہر کرو۔ جناب سیدہ ایک مرتبہ در کے قریب آئی، کہا تم لوگ نہیں جانتے میرے بچوں پہ کیا گزر رہی ہے، چکیاں پیس پیس کے پرورش کی ہے، جاؤ واپس جاؤ۔ مگر دشمنوں نے ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ ٹکیل دیا، جناب سیدہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، جناب سیدہ سنبھل نہ سکی، ایک مرتبہ تیورا کے فرش پر گری، آئے عزیزان گرامی پسلیاں شکستہ ہو گئی، محسن کی شہادت ہو گئی، ایک مرتبہ طرف پہ کہتی فضا کہاں اب مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا، اور وہ دروازہ جہاں پر فرشتے آتے تھے سلام کرتے تھے، اجازت لے کے اندر داخل ہوتے تھے، ظالم درانہ داخل ہو گئے اور علی کے گلے میں ایک مرتبہ رسی کا پھندا ڈال کر کھائشتے ہوئے لے کے چل رہے۔ حسنین لپٹ گئے، میرے بابا کو چھوڑ دو، میرے بابا کو چھوڑ دو، کسی کو رحم نہیں آیا۔ ہاں سیدہ نے دیکھا کہ ابو الحسن کو کھائشتے ہوئے لیے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ گھٹنی ٹیک کے سوچا کہ لاؤ اٹھ کے بیٹھوں، لیکن نہ بیٹھ پائیں، ایک مرتبہ لیٹے ہی لیٹے کہا اے لوگو چھوڑ دو ابو الحسن کو، اور اگر نہیں چھوڑ دو تو یاد رکھو ابھی میں سر کے بال پریشان کیے دیتی ہوں۔ بھائی اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ قبر رسول لرزنے لگی، مسجد رسول کے دیواروں نے نیو چھوڑنا شروع کر دی، ظالم نے ڈر کر بھاگ گئے، چھوڑ دیا، جزاکم ربکم خیر۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ بھی وقت آیا کہ جناب سیدہ کا حق غصب کر لیا گیا، جناب سیدہ باغ فتح کے مطالبے کے لیے خلافت وقت کے دربار میں گئے، جناب سیدہ کب تک کھڑی رہیں کچھ نہیں معلوم۔ جب وہاں سے واپس آئیں تو ایک مرتبہ حسن نے دیکھا، کہا ماں آپ ایسے دربار میں کیوں گئی تھی جہاں پہ بات نہیں مانی گئی؟ حسین آگے بڑھے، اماں ایسے دربار میں کیوں گئی تھی جہاں دشمنوں نے بات نہ مانی؟ زینب آگے بڑھی، ایک مرتبہ قریب آئی، ماں کے پیروں کو دیکھا، اماں تیرے پیروں پہ تو ورم آ گیا ہے، تیرے پیروں میں تو دھول جمی ہوئی ہے، بیٹھ گئی، پیروں کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد روتے ہوئے کہتی ہیں اماں ایک بات پوچھوں؟ کہا بیٹی تو نہ پوچھ، کہا نہیں اماں ایک بات پوچھتی ہوں، کہا بول۔
کہا ماں ایسے دربار میں کیوں گئی؟ میں نے سنا ہے جب سے آپ گئی وہاں دربار میں کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہا آپ سے، ایسے دربار میں آپ کیوں گئی؟ بھائی یہ سننا تھا کہ سیدہ ایک مرتبہ چیخ کے روئی، بہت دیر تک روتی رہی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، اے اماں مجھے معاف کر دو۔ کہا نہیں نہیں بیٹی، میں تمہاری باتوں پہ نہیں، آنے والے واقعات پہ رو رہی ہوں۔ اے میری بیٹی، تمہیں یہ اچھا نہ لگا میں ایسے دربار میں کیوں گئی جہاں پر مجھ سے بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہا گیا، مگر اے میری بیٹی تم ایسے دربار میں جاؤ گی جہاں 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہوگا، برہنہ سر ہوگی، بازوؤں میں ریزمان ظلم ہوگی، تم بیٹھنا بھی چاہو گی تو بیٹھ نہیں پاؤ گی۔ ایک مرتبہ زینب نے ماں کا چہرہ دیکھا، دل میں خیال کیا کہ جس کا ایک بھائی ہوتا ہے اس کی طرف تو کوئی نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، یہاں تو 18 بھائی موجود ہے، پھر جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کسی کی مجال ہے عباس کے ہوتے ہوئے دل گزرتے رہے۔ ہاں ارباب کرم، مگر کوئی زینب کے دل سے پوچھے 10 محرم کو جب عباس فرات کے کنارے شہید ہوئے، حسین خون میں علم ڈوبا ہوا لے کے چلے، خیمے کے قریب آئے، زینب نے ڈوبا ہوا خون میں علم دیکھا، کہا بھیا میرا عباس، کہا عباس مارا گیا، عباس مارا گیا۔ بس زینب قریب آئی دوڑتی ہوئی، علم سے لپٹ گئی، اے بھیا اماں نے جو کہا تھا ہو کے رہے گئے۔ بہت دیر تک روتی رہی، اور روتے روتے ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا، کہا بیبیوں ذرا میرے قریب آ جاؤ، اے بیبیوں میرے قریب آ جاؤ۔ ساری بیبیاں جمع ہو گئی، شہزادی کیا بات ہے؟ کہا بیبیوں میں نے تم لوگ جب پردے کے لیے پریشان تھی تو کہا تھا پریشان نہ ہو، زینب وعدہ کرتی ہے تمہارے سروں پہ چادریں باقی رہے گی، مگر اے بیبیوں زینب اپنا وعدہ واپس لیتی ہے، کیونکہ جس کے بلبوتے پہ وعدہ لیا تھا، آئے میرا وہ شیر فرات کے کنارے مار ڈالا گیا۔ اب تو زینب کو بھی پڑھ گیا۔ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ ملے۔ معبود جو پریشان حال ہے، مومن مومنہ پریشانیوں کو دور فرما، جو مغروض ہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، معبود جو بیمار انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ بار الہ ساری دعاؤں میں سب سے زیادہ دعا یہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ایوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل ماتم حسین۔ یا السلام عليك يا رب الله وعلى الأرواح التي حلت بالجنة عليك من سلام الله أبدا وقف الليل والنهار ولجعله الله آخر الأحد مني التجارة بكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس يا المدفون ذا الذكور. السلام عليك يا مغيث الشيخ والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والحجم يا أبا الحسن علي بن الحسن ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والسلام. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجهال. أجل الله تعالى فرجك وجعل الله تعالى مخرجا نورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.